اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرمی صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کس پر قادر نہیں اور ظلم پر قادر نہیں اور عدل پر بھی قادر نہیں، کیونکہ عدل اس کی صفت ہے، اور صدق پر قادر نہیں کہ صدق اس کی صفت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرمی صاحب خلاف العدل اور خلاف الصدق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ان پر بھی باری تعالیٰ قادر نہیں مانتے۔ مثلا کسی مؤمن صالح بلا معصیہ کو کیا کہتے ہیں جہنم میں داخل کرنے پہ قادر نہیں مانتے کیونکہ خلاف العدل ہے، اور کسی کافر کو جنت میں داخل کرنے پہ قادر نہیں مانتے کیونکہ یہ خلاف العدل ہے۔ تو یا باری تعالیٰ نے جب کوئی بات کہہ دی تو اس کے خلاف اب کرنے پہ قادر نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے جرمی صاحب کا عقیدہ۔ یہ صرف کس پر کو تحت القدرہ نہیں مانتے، بلکہ ساتھ میں ان باتوں کو بھی تحت القدرہ نہیں مانتے۔ لیکن خلاف الصدق اور خلاف العدل کے علاوہ ایک سوال پیدا کہ باری تعالیٰ خلاف العلم پر بھی قادر ہے، مانتے ہیں یا نہیں؟ مثلا اگر باری تعالیٰ کو علم ہے کہ فلاں فعل ہوگا، تو کیا باری تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ فعل نہ کرے؟ یا اگر باری تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ فلاں فعل نہیں ہوگا، تو کیا باری تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ فعل کرے؟ مثلا اگر باری تعالیٰ کو علم ہے کہ زید جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اتوار کے دن وفات پائے گا، تو کیا باری تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اتوار کے دن زید کو وفات نہ دے، یعنی اس کو موت نہ دے؟ وفات میں نے موت کے معنی میں استعمال کیا۔ اور اگر باری تعالیٰ کا علم ہے کہ زید اتوار کے دن یعنی سنڈے کے دن نہیں مرے گا، تو کیا باری تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ سنڈے کے دن مار دے؟ تو اپنے علم کے خلاف باری تعالیٰ کو کرنے پہ قادر مانتے ہیں یا نہیں؟ یہ جہمی صاحب۔ تو ہمارا خیال ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ خلاف العلم پر تو باری تعالیٰ قادر ہے، خلاف العدل اور خلاف الصدق پر قادر نہیں ہے، تو بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ علم تو بہت ہی اہم صفت ہے اور اساسی صفات میں سے، صفات اساسیہ میں سے، اور وہ ان سے اوپر کی صفت ہے عدل اور صدق سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہمی صاحب خلاف العلم پر تو باری تعالیٰ کو قادر مانے، خلاف العدل خلاف الصدق پر قادر نہیں مانے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، بہت ہی عجیب سی بات ہے، اور شاید اس کی وجہ سے ان کو یہ مسئلہ جو ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور لوگوں کے بھی۔ تو اب آپ کو میں ایک بات اور بتاتا ہوں کہ دیکھیے جہمی صاحب نے خلاف العلم پر اگر باری تعالیٰ کو قادر مانا، تو یہ وہ ایک نقطہ اٹھا سکتے ہیں، اور بعض لوگوں نے اٹھایا تھا کہ باری تعالیٰ جس کے بارے میں جو علم ہے، باری تعالیٰ کو جو بھی علم ہے، اگر اس کی خبر کسی کو دے دیتا ہے تب تو اس کے خلاف کرنے پہ قادر نہیں ہے، اور خبر نہیں دیتا تو پھر قادر ہے۔ یہ بالکل غلط نظریہ ہے، کیونکہ بحث تو اس سے ہے نہیں کہ باری تعالیٰ اس سے خبر دے رہا ہے یا نہیں دے رہا اس کی جو اسے علم ہے، بلکہ بحث اس سے ہے کہ باری تعالیٰ کو جو کچھ معلوم ہے اپنے علم کے خلاف کر رہا ہے، خواہ کسی کو خبر دے خواہ کسی کو نہ دے، کیا باری تعالیٰ اس پر قادر ہے؟ تو یہ بحث ہے، اس کو دوسری بحث سے نہ ملائے تو وہ تو پھر خلاف الصدق کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ ہمارا خیال ہے کہ جہمی صاحب یہاں پر خلاف العلم پر شاید کھل کر نہ کہے، لیکن ہماری جو ان کے انداز بیان ہے اس سے وہ خلاف العلم پر بھی باری تعالیٰ کو قادر نہیں مانتے۔ اب اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جو کچھ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے ابتدائے عالم سے لے کر انتہائی عالم تک، ظاہر یہ محدود چیز ہے، تو جہلمی صاحب جو ہیں اس پر بھی اس کے خلاف باری تعالیٰ کو قادر نہیں مانیں گے، مگر اس کا کھل کے شاید ابھی اعتراف نہ کریں، مگر ہم آپ کو مثال دیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ وہ اعتراف کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ دیکھیے فرض کیجیے لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ زید جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا خواہ کتنی بھی کوشش کر لے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ باری تعالیٰ زید کو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر بنانے پہ قادر نہیں۔ اور اگر لوح محفوظ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ زید ڈاکٹر بنے گا، تو پھر باری تعالیٰ اسے ڈاکٹر نہ بنانے پہ قادر نہیں۔ یعنی اگر زید کو یہ اس پر لکھا ہوا، اس پر لوح محفوظ پہ لکھا ہے کہ زید کھانا کھائے گا فلاں وقت، تو اب باری تعالیٰ اس پر قادر نہیں کہ اس کو کھانے سے روک دے۔ اور اگر کیا کہتے ہیں لوح محفوظ پہ یہ لکھا ہے کہ زید کھانا نہیں کھائے گا، تو باری تعالیٰ اس پر قادر نہیں کہ اس کو کھلا دے۔ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جہلمی صاحب کا عقیدہ کیوں بنا؟ اس کے ہمارے پاس ایک دلیل بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جہلمی صاحبان وغیرہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیے لوح محفوظ جو ہے جو کچھ لکھا ہے یہ اللہ کے علم پر دال ہے،
اور دال بلا مدلول جو ہے وہ محال عقلی ہے، اور جو کچھ کیا کہتے ہیں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کے خلاف جو ہے دال بلا مدلول کا مسئلہ ہے جو محال عقلی اور غیر مقدور ہے. شاید یہ کہہ دے جہلمی صاحب. تو ہم آپ کو پھر یہ جواب دے رہے ہیں کہ جہلمی صاحب علم الباری کے خلاف اگر کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ قادر ہے، لیکن عدل الباری اور صدق الباری کے خلاف قادر نہیں مانتے، تو بہت ہی عجیب ہے، اور یہ عقیدہ تو انکنسسٹنسی ان کی ظاہر کرتا ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ خلاف العلم پر بھی باری تعالیٰ قادر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود اب باری تعالیٰ نے جو کچھ لکھ دیا ہے نا، اب اس کے خلاف قادر نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ پھر باری تعالیٰ کی قدرت کافی محدود ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھ لیں جہلمی صاحب کا عقیدہ کیا ہے اور اس کو وہ کس طرح پیش کرتے ہیں. اب اس کی میں ایک اور مثال دوں. دیکھیے جی، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اللہ اس کو حلال کرنے پہ قادر ہے، اور جو چیز حلال ہے اس کو اللہ حرام کرنے پہ قادر ہے، مگر رسول اللہ کے بعد اب یہ اپنی یہ پاورز ایکسرسائز نہیں کرے گا. لیکن جہلمی صاحب کے نزدیک اب اس پر قادر بھی نہیں رہا کہ جب مثلاً کسی چیز کو حرام کیا ہوا ہے تو اس کو حلال کرنے پہ قادر نہیں ہے، جس کو حلال کیا ہے اس کو حرام کرنے پہ قادر نہیں. یہ نفی قدرت اور چیز ہے، اور نفی استعمال قدرت اور چیز ہے. یعنی ڈینائل آف پاور از ون تھنگ اینڈ ڈینائل آف ایکسرسائز آف پاور از اندر تھنگ. تو جہلمی صاحب کے نزدیک ڈینائل آف ایکسرسائز آف پاور ہی نہیں، بلکہ ڈینائل آف ایکسرسائز آف ڈینائل آف پاور اٹ سیلف ہے. تو یہ ساری باتیں اگر آپ کی بات سمجھ میں آتی ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ جہلمی صاحب کافی حد تک باری تعالیٰ کو ایک میکینیکل سی ہستی یا موجود مانتے ہیں، کہ باری تعالیٰ کو جو کچھ ہے علم میں بس وہی کر سکتا ہے. یعنی باری تعالیٰ کو جو علم ہے کہ وہ کرے گا بس وہی کر سکتا ہے، اس کے خلاف قادر نہیں ہے. یعنی اور ورنہ وہ ہو سکتا ہے جہلمی صاحب یہ بھی کہیں کہ خلاف علم تو جہل ہے، تو وہ جہل پہ قادر نہیں مانے. لیکن ہم اس پہ مزید کبھی بحث کریں گے. جہلمی صاحب کے یہ عقائد ہمیں معلوم ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات عجیب سی لگے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے، یعنی علم کسی اوپر کسی پر الوہیہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ منی گاڈ بن جائے گا انسان، اور یہ توحید جو ہے وہ باری تعالیٰ کی باطل ہو جائے گی اگر وہ یہ کہتے ہیں تو. لیکن وہاں پر یہ نہیں مانتے. تو جہاں پر یہ چاہتے ہیں توحید کے مسئلے میں، تو یہ اصولی مسئلہ ہے. اچھا، وہاں پر خلاف توحید تو نظریہ رکھ لیتے ہیں، امکان بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن خلاف علم پر وہ شاید کھل کر نہیں کہہ رہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خلاف علم پر بھی باری تعالیٰ کو قادر نہیں مانتے، اور خلاف الصدق اور خلاف العدل پہ بھی باری تعالیٰ کو وہ قادر نہیں مانتے، کیونکہ خلاف العدل جو ہے وہ تو ظلم ہے، اور خلاف جو صدق ہے وہ کذب ہے. تو اس کو کیسے باری تعالیٰ کو قادر مانیں گے؟ وہ تو صاف کہہ چکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہلمی صاحب کم از کم خلاف العلم خلاف العدل اس کو کذب اور عدل سے فرق نہیں کر رہے ہیں، اور ساتھ میں پھر لیکن خلاف العلم کو بھی وہ جہل سے پھر الگ نہیں کر سکتے، اور ان کو ماننا پڑے گا کہ خلاف العلم پر بھی باری تعالیٰ قادر نہیں ہے. اب یہ مثلا اب اگر باری تعالیٰ کے علم میں ہے کہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، تو اب باری تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہوگا کہ جہلمی صاحب کو جنت میں داخل کر دے. اور اگر باری تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ جہلمی صاحب جنت میں جائیں گے، تو باری تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہوگا کہ جہلمی صاحب کو دوزخ میں داخل کر دے. یہ اور ہم نے کسی مؤمن صالح بلا معصیہ کی مثال نہیں دی، اور نہ ہم نے کسی کافر کی مثال دی. ہم نے کیونکہ مثلا کافر مثلا فرعون، حامان، شداد وغیرہ، تو یہاں پر ہم نے یہ بات اس لیے ذکر کر دی ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کسی کے ایمان کے قائل ہو گئے ہیں. یہ مثال، یہ جمل کہہ کر ہم نے تو ایک مثال دے دی ہے کہ بھائی باری تعالیٰ جو ہے جو چیز جانتا ہے، جو کچھ جانتا ہے واقعات مستقبلہ میں سے، اس کے خلاف جہلمی صاحب کے اصول و قواعد کے مطابق کرنے پہ قادر نہیں ہے. ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آگے ہوگی. اور یہ بھی ہم بتا دیں کہ باری تعالیٰ جو کچھ جانتا ہے واقعات جو کہ واقعات مستقبلہ کے بارے میں، تو اس کے خلاف جو ہے باری تعالیٰ جہلمی عقائد و قواعد پر اس کے خلاف کرنے پہ قادر نہیں ہے. اور اگر کیا کہتے ہیں جہلمی صاحب یہ کہیں کہ بھائی ایسا بھی مسئلہ ہے کہ اگر باری تعالیٰ خبر دے دے تب تو قادر نہیں ہے، اور اگر خبر نہ دے تو قادر ہے، تو ہم یہ بحث ہی نہیں کر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خلاف الصدق اور خلاف الخبر کی مسائل ہو گئے. ہم تو خلاف العلم کی بات کر رہے ہیں، اور علم نہ خبر ہے
اور نہ علم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک خبر ہے، نہ علم جو ہے وہ فعل ہے. یہ تو سمجھ لیجیے گا کہ علم الباری فعل نہیں، فعل نہیں ہے. تو پھر ہم یہاں پر یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے پیور خالص علم پر بات ہو رہی ہے، نہ کہ اس خبر کی بات ہو رہی ہے جو علم سے باری تعالیٰ نے دیا ہے. دونوں میں فرق ہے. اگر آپ یہ فرق کر لیں تو آپ کو بہت سمجھ میں آئے گا. اس پر مجھے یاد آیا کہ کسی کا شعر تھا کہ میں خوردن من ذا ازل حق دنست، میں خوردن علم خدا جہل بود. یہ عمر خیام کا شعر ہے کہ میں شراب اس لیے پی، ٹھیک ہے نا، خوردن، کہ اللہ تعالیٰ ازل میں جانتا تھا کہ میں شراب پیوں گا، اور اگر میں شراب نہ پیوں یا نہ پیتا تو اللہ کا علم جہل ہو جاتا. اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو علماء نصارہ اور علماء یہود بھی اس سوال پہ پریشان ہو گئے تھے، اور بہت سارے اور بھی علماء پریشان ہوئے تھے. اور مسلمانوں میں کچھ لوگ جو تھے وہ اعتزال کی جانب چلے گئے. اور اسی شعر کا، اور یہ جس نے یہ کہا تھا کہ باری تعالیٰ کو یہ علم نہیں ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، وہ بھی اس شعر سے معروف تھا. کیونکہ اگر باری تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ زید شراب پیے گا تو اب زید کو کتنا بھی اختیار دے دیے وہ شراب سے نہیں رک سکتا، ورنہ وہ باری تعالیٰ کا علم تبدیل کر دے گا. یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اور اس کا اوپر بڑی مسئلے ہیں. تو اس پہ بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اور جتنے لوگوں نے بحث کی ہے اتنا یہ مسئلہ پھیلا ہی ہے. یہ کانٹریکٹ نہیں کیا، ایکسپینڈ کیے. تو یہ ساری باتیں آپ نے سمجھ لیں تو جہلمی صاحب کا عقائد بھی سمجھ لیں. بہرحال ہمارا سیدھا عقیدہ ہے کہ باری تعالیٰ خلاف العلم پر قادر ہے، اور خلاف الصدق پر قادر ہے، خلاف العدل پر قادر ہے. اس وقت میں نے کذب اور ظلم کا ذکر ہی نہیں کیا ہے، اور جہلمی صاحب کو تکلیف نہ ہو، ہم نے جہل کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا، تو تاکہ کوئی ہم پہ یہ مسائل نہ چھیڑ دے. فی الحال والسلام.